اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، جیسے کہ صحابہ کی قربانیاں، مختصر میں سنا ہے کیونکہ وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس، عنوان بہت لمبا ہے، تو اس لیے جلدی کچھ اہم باتیں بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو خود صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچی، تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی تکلیفیں نہیں پہنچی، پوری زندگی تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف نہیں ہوتی تھی جو مکے کے مشرکین کی طرف سے جو بھی حرکتیں ہوتی تھی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ کون جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں میں افضل اور بہتر انسان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکے کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، کیا بول رہے؟ اے وہ شخص تو سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر قرآن اترا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو بول رہا کہ تیرے اوپر کوئی فرشتہ آیا، قرآن اتر رہا، اللہ کا کلام اتر رہا، لیکن ہماری نظر میں تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے بول رہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف نہیں ہوئی؟ بہت ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اسی سورہ ہجر آیت نمبر 97 میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اے محمد ہمیں معلوم ہے یہ مکے کے مشرک جو باتیں بول رہے ہیں نا، اس سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس بات کا علم ہم کو بھی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بلکہ مکے کے مشرکین نے کیا کیا نہیں کہا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 90 اور 91 نکال کر دیکھیں گے، کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا بولے؟ مکے کے مشرک اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑائے تو قرآن کا بھی مذاق اڑائے۔ کیا مذاق اڑائے تھے؟ اس قرآن کے ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی تھی مذاق میں کہتے تھے مکے کے مشرک، اے فلاں تو یہ ٹکڑا لے کے جا قرآن کا، اے یہ تیرا حصہ ہے، یہ تو لے کے جا، یہ تو لے کے جا، یہ اللہ کا کلام ہے، کہتے دیکھو یہ تم لے لو، یہ ہم لے لیں گے بول کے اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑائے، قرآن کا بھی مذاق اڑائے، بلکہ فرشتوں کا بھی مذاق اڑائے۔ کہاں؟ سورہ مدثر آیت نمبر 30 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہا 19 اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہے۔ کس میں؟ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں، جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا ارے جہنم میں جاتے بول کے بول رہا نا یہ محمد، اگر ہم اللہ کو نہیں مانے تو جہنم میں چلے جاتے بول رہا نا، تو کوئی بات نہیں، صرف جہنم کے اوپر 19 ہی تو فرشتے ہیں، 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، 9 کو تم سنبھال لینا۔ فرشتوں کا مذاق اڑاتا تھا ابو جہل، 10 فرشتوں کو میں اکیلا نپٹا لوں گا، 10 کو 9 کو باقی تم لوگ لے لو، تم سنبھال لو، بلکہ اس طرح مذاق اڑایا ابو جہل فرشتوں کا بھی۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پاگل، دیوانہ، مجنون بولتے تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بولتے تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں؟ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے محمد تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تسلی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں اتارا۔ سورہ قلم اگر آپ پڑھیں گے، سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اس کے بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ اے محمد یہ تجھے دیوانہ بول رہے نا، تو اپنے رب کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے آیتیں اتارا اور کہتا ہے اے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے،
ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو اے محمد، تمہارے لیے ان تکلیفوں پہ صبر کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔